رسول اللہ فرماتے ہر جگہ بازاروں کی کثرت ہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مال و دولت کی کثرت ہوں گی۔ قیامت سے پہلے یہ بھی ایک علامت ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہوں گی، اور یہ علامت میں سمجھتا ہوں پچھلے دور ادوار سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ کس طرح سے مال و دولت کی کثرت ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج کتنی فراوانی، کتنی کثرت ہے کہ آج مہنگائی بڑھنے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں ہر چیز جو ہے ایک سے ایک لوگ قیمتی مہنگی سے مہنگی زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں۔ تو مال و دولت کی آج کثرت ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے وہ لوگ جو بکریوں کے چرانے والے ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے، مطلب بہت کثرت کی۔ مالدار تو مالدار ہو ہی جائیں گے، غریب سے غریب آدمی بہت مال و دولت کا حامل ہو جائیں گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مال کی کثرت ہے، کثرت مال۔ ایک زمانہ تھا 1000 روپے بولے تو بہت بڑی بات ہے، آج 1000 بولے تو کوئی معاملات نہیں۔ آج ملینس اور بلینس اور ٹریلینس کی بات انسان کرتا ہے گھر بیٹھے اپنے، یہ کروڑا کروڑ، 100 کروڑ، 1000 کروڑ، 10,000 کروڑ کی باتیں عام سنتے ہیں ہم، یوں ہی چلتے اور پھرتے۔ تو مال کی کثرت اتنی کہ ہر جگہ جو ہے مال ہوگا اور اسے میں صدقہ خیرات لینے والے نہیں ہوں گے۔ میرا ابھی یہ حصہ باقی ہے اس کا، لیکن یہ تو ہو گیا کہ مال کی کثرت بہت آیا، جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ ایک شخص صدقہ دینے نکلیں گا اور وہ عراق کی کسی شہر سے مدینے تک آ جائیں، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اتنی کثرت مال کی، اتنا مال زیادہ ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ کی کثرت ہوں گی۔ قیامت سے پہلے یہ ایک علامت ہے، جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے گا، اور یہ علامت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کثرت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کچھ لوگوں کی جو علامت ہو گئی کہ وہ جھوٹ بولنا ان کی پہچان ہے، بلکہ سوسائٹی معاشرے مشہور ہوتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایک زمانہ تھا جھوٹ، دیکھیے جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک بھی ایک جھوٹ ہے، معلوم آپ کو؟ شرک بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ اللہ ہے اور اس ساتھ کوئی ایک ہے، کوئی شریک کرے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں شرک بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور جھوٹ بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے سبحانہ بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور محدثین نے ان لوگوں کی حدیثیں روایت نہیں کی جو جانوروں کو جھوٹ بولتے تھے۔ جانوروں کے ساتھ میں جھوٹ بولیں گا؟ ایک حدیث کے تعلق سے آتا ہے، امام بخاری جو بخارا سے نکلے ایک حدیث جمع کرنے کے لیے، کسی نے کہا کہ مصر میں ایک صحابی ان کا ایک حدیث ہے، وہ بخارا سے نکل کر مصر پہنچے۔ جب مصر پہنچے تو دیکھا وہ شخص جس ملنے کے گھر کے پاس اپنی اونٹنی کو جو ہے کپڑا اٹھا کر بلا رہا ہے۔ جب پہنچے دیکھا کپڑا خالی تھا، تو کہا کیا پتہ ہے جو جانور سے جھوٹ بولے ہو سکتا حدیث بھی جھوٹی بیان کرے، اور چلے گئے وہاں سے نکل کر۔ تو اسلام تو جانوروں سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا ہے۔ جھوٹ کی کثرت ہوں گی، اور آج یہ علامت بہت زیادہ ہم۔ اسی طرح جو ہے قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جھوٹ بولیں گے۔ حتیٰ کہ جھوٹ اتنا ہوگا کہ دین اسلام میں بھی لوگ جھوٹ بولیں گے اور ہر بات کو رسول اللہ نے فرمایا بول کے لگا دیا کریں گے۔ اور یہ بات بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عام ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں گڑھی جا رہی جھوٹی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مجھ پر جانتے مجھتے کوئی جھوٹ بات گڑھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو جانتے مجھتے مجھ پر جھوٹ گڑھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ رسول اللہ کے بارے میں بھی لوگوں نے جھوٹ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے اگر لوگ دین پر چل رہے تو اچھی بات ہے نا۔ وہ دین جس کی اصل سچائی ہے اس میں جھوٹ بول کر آپ کیسے بلا سکتے کسی کو؟ اور جب جھوٹ بول کر بلائیں گے تو وہ جھوٹا ہی رہے گا زندگی بھر، اور پورا دین اس کا زندگی جھوٹی رہیں گی، اور وہاں سے جو دین چلے گا وہ جھوٹا دین چلے گا۔ تو جھوٹ بول کر آپ رغبت بھی نہیں دلا سکتے، اس کو یاد رکھیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں جھوٹ بول دو ایک قصہ تاکہ لوگ دین سے نزدیک آئے، یاد رکھیے حرام ہے، سخت حرام۔ اس لیے کہ جس اسلام کی بنیاد تصدیق اور سچائی پر ہے اس میں جھوٹ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے بالکل۔ بہرحال اسی طرح جو ہے کثرت فریب، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے کثرت فریب، سمجھتے ہیں نا فریب، دھوکہ۔ آج فریب دھوکہ کتنا عام ہے کہ آج لوگ مشہور ہے دھوکے کے نام سے، بلکہ علاقے مشہور ہے، وہ شہر کے پورے لوگ دھوکے باز، علاقے کے علاقے مشہور ہے دھوکے میں، ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے، اس حد تک دھوکہ کسی کو انتہا نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور علامت بتاتے ہیں قیامت سے پہلے گانے بجانے کے آلات کا عام ہونا، بہت بڑی علامت یاد رکھیں۔ اور خاص طور سے کہتے ہیں گانے والیوں کی آوازوں کا عام ہونا، عورتوں کی آواز آج کتنا عام ہے، تو گانا بجانا کتنا عام ہو گیا دیکھیے آپ۔ رسول اللہ کی پیشن کی تو اتنی زیادہ، پچھلے جس بھی دور میں لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہوگا وہ کم ہی ہوگا جتنا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گانے بجانے سے ایسا کون سا چیز ہے جو چھوٹی ہے ہماری؟ گھر کی بیل گانا، موبائل کی رنگ ٹون گانا، موبائل پہ انتظار کرو کسی کا، کالر ٹیونز، ڈائلر ٹونز گانا، کتنا گناہ انسان لے رہا۔ کالر ٹیونز پہ لگاتے گانے، لگانے والا خامخواہ سن رہا اس کا گناہ، اور ایسا گناہ جس کے پیسے محدود اور میں کوئی فائدہ نہیں، میں کچھ نہیں آتا کیا سامنے والے کو سناتے، کتنا عام ہو گیا۔ ہارن وہ بھی میوزک کے، مطلب ایسے سارے ہو سکتے لیکن میوزک۔
تو میوزک موسیقی اتنی عام، رسول اللہ فرماتے ہیں موسیقی کے آلات عام ہو جائیں قیامت سے پہلے. آج جتنا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اتنا اس سے پہلے کے زمانے میں جب بھی علماء نے لکھا موسیقی کا عام ہونا بہت زیادہ آج، لیکن ہم جس حالت میں دیکھ رہے ہیں موسیقی کو، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا موسیقی جس طرح سے آج عام ہے ہمارے دور میں. اور اس کے آلات اتنے سستے ہیں کہ 100 روپے میں پیانو ملتا ہے آج آپ کو. تو موسیقی اتنی عام ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت حدیث اس تعلق سے بیان کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا جب قیامت آ جائیں گی. گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور گانے والی عورتوں کے خاص الفاظ استعمال کیا، عورتیں عام ہو جائیں گی گانے بجانے والی، اور شراب بکثرت پی جائیں گی، سمجھ لو اب قیامت آنے والی ہے بس. اسی طرح آپ نے فرماتے ہیں کہ بے حیائی اور فحش عام ہو جائیں گی، اتنی عام کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن صرف نام کو کپڑا ہوگا، در حقیقت وہ ننگی ہوں گی. آج فحش کتنی عام ہے، بے حیائی کتنی عام ہے. اور بے حیائی کا تو یہ حال ہے کہ مرد بھی اس سے ملوث ہے. میں صرف عورتوں پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، بے حیائی کا مرد بھی اس میں کثرت سے ملوث ہے نا. آج مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں بھی جب جاتے ہیں نا تو مردوں سے پردہ کرنا پڑتا. مسجد میں ایک آدمی چلا گیا سمجھو اور جماعت اس کو رکوع میں ملی تو پردہ کرتے جانا پڑتا اس کو، اس لیے کہ اتنے لوگوں کی کمر دکھتی وہاں لائن سے کہ وہ نیچے دیکھنا پڑتا اس کو. کیا کریں گے، اتنا سا کپڑا دیتا ہے نا، شرٹ نہیں بلاؤز پہنتا ہو اور اس پہ سجدہ، اس پہ رکوع میں گیا، رکوع میں جاتے ہیں وہ جب بہرحال پیٹھ کا حصہ تو وہ اس کی شرم وہ چھپانے کی چیز نہیں تھی، لیکن وہ پیٹھ ٹھیک تھی لیکن وہ کمر کا حصہ اور اس سے نچلا کتنا وہ آپ سمجھتے، سب نے دیکھا ہوں گا، سب کو معلوم ہے میں نے کیا کیا دیکھا ہوا. فحش مساجد بھی نہیں چھوڑے ہم نے فحش کے معاملے میں. مساجد اللہ کے گھر، عورت رسول اللہ فرماتے ناف سے نیچے اور جو گھٹنا ہے اس سے اوپر یہ عورت ہے، مطلب انسان کی چھپانے کی سطر بولتے ہیں اس کو، یہ سطر ہے. وہ سطر بھی کھلا ہے مسجد میں. اب جب مسجد میں سطر کھلا ہے تو اس انسان کو ننگا ہونا کتنا آسان لوگوں کے سامنے. اب رب کے سامنے سطر کھلا ہے، کم از کم چھوٹا شرٹ پہنا تو بنیان تو پہنتا اندر سے. بہرحال اگر کسی کی اتباع میں یہ کپڑے پہنا ہے تو وہ تو حرام ہے. یہود و نصارہ پہنتے تو ہم پہنیں، یہ تو حرام ہو گیا. بہرحال اس سے ہٹ کر اگر مجبوراً اتنا ہی کپڑا ملا اور اتنا ہی شرٹ سلا سکا وہ تو ٹھیک ہے بہرحال، لیکن بنیان تو پہنے، یہ تو نصیب ہوگی بنیان. ٹکڑے لگائے کپڑے کے نیچے، اس کو کسی ٹیلر کی دکان میں جائے بولیے ٹکڑے بچے ہوئے کسی کی شرٹ کے لگا دو اس کے نیچے. اور یاد رکھیے اگر سطر نماز میں کھل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی، بالکل اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اس مسئلے پہ کسی کا سطر نماز میں دکھا اس کی نماز ٹوٹ گئی، دوسروں کی نہیں ٹوٹتی. یاد رکھیے اگر میں میرا وضو ٹوٹا نماز، لیکن جس کا سطر نماز میں کھلے اس کی نماز ٹوٹ، اس لیے کہ سطر کا ڈھکنا شرط ہے نماز کی، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، وضو سے ہونا شرط ہے، قبلے رخ کرنا شرط ہے. تو سطر کھل گیا ٹوٹ گئی. اب ویسی نماز پڑھا، قبول ہوئی نہیں ہوئی تو فحش، ننگا پن، بے حیائی عام ہو جائیں گے. اور آج اسی بکثرت ہم دیکھ رہے ہیں فحش، ننگا پن، بے حیائی کتنی عام. اس سے پہلے کے دور میں جتنا کچھ لکھا ہوا علماء نے، میں سمجھتا آج جتنی عام ہے اتنی کبھی نہیں ہوں گی. کہ آج فحش اتنی عام ہے کہ آج آپ کے موبائل میں ملیں گے، آپ کو گھر میں تصویروں کی شکل میں اور میگزینوں میں اور اخباروں میں ملیں گی. صبح اٹھتے دیکھنے کو مل جائیں گی تصویر، یا انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے. اس نے تو پورے جو ہے انسانیت کو غرق کر دیا، جہنم کے دہانے پہ لے کھڑے کر دیا. صرف فحش، انٹرنیٹ کا 90% حصہ صرف فحش کے لیے استعمال ہوتا ہے. معلوم ہے 10% حصہ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، پورے دنیا میں یہی ہوتا ہے. اس سے کام وہ مشہوری اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کاموں کی وجہ سے. تو فحش عام ہو جائیں گے، چاہے لباس میں ہو، حرکات میں ہو، دیکھنے دکھانے میں ہو، خود کے اعمال میں ہو، یہ عام ہو جائیں گے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کثرت زنا اور شراب عام ہو جائیں گی. ایک نے پوچھا اللہ کی رحمت کب آئیں؟ تو کہا جب دیکھو زنا کی کثرت اور شراب کا عام ہونا. اور ایک روایت فرمایا شراب کثرت سے پی جائیں گی، اس کے نام بدلے جائیں گے تاکہ لوگ حلال سے، ہے نا. نان الکوہلک بیئر، ارے واہ عجیب نام ہے نا، نان الکوہلک. پھر بیئر کیوں ہے؟ وہ نان الکوہلک جوس ہو جانا تھا، اس نے کچھ جوس رہتا پھر تو وہ بیئر کہاں سے ہوا؟ پھر نام بدلا جا رہا ہے، چیز وہی ہے، اندر سے کنٹینٹس وہی ہے. بہرحال اسلام جو ہے لیبل سے نہیں چلتا، اس کے کنٹینٹس دیکھتا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. اگر آپ عطر کی بوٹل لائے اس میں نالی کا پانی ڈالے تو عطر نہیں بنتا ہو، ہے نا. اسی طرح کی اس کی مثال. تو الگ الگ ناموں سے لوگ شراب پئیں گے، اس لیے کہ وہ تو اسلام نے حرام قرار دیا نا. تو اب راستے کیسے نکالیں گے، ہے نا. سائنٹیفک شراب پی رہے ہم تو ایتھینول پیتے، میتھینول پیتے. یہ اس کا کیمیکل نیم ہے اس کا شراب کو. ہم عام زبان میں شراب بولتے ہیں، الکوہل اس کے کیمیکل ہے وہ ایتھینول میتھینول، اس کو پی رہے ہیں. بولے ہم شراب نہیں پیتے کبھی، ہے نا. بہرحال یہ حرام ہے. تو نام بدلے جائیں گے، چیز وہی ہوں گی، کام وہی ہوں گا، اور بکثرت شراب پی جائیں گی. اور خیر بہرحال امت مسلمہ پھر بھی اس معاملے ابھی ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا حصہ آج بھی اس میں ملوث ہے. لیکن الحمدللہ ایک ایسا ایک معاشرہ جس کو بولیں گے، معاشرے کے طور پہ ہم نے کبھی شرابیوں کو قبول نہیں کیا آج تک. الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں گلی میں کوئی شرابی آئے تو ٹپو ٹولا ہو جاتا اس کے ساتھ، مطلب ہم قبول نہیں کرتے ویسے شخص. تو شرابی بھی جب شراب پی گیا تھا مسلمان تو بہت ٹائٹ چلتے آتا، کسی کو محسوس نہیں ہونا.
الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ معاشرے نے آج بھی اس کو عام اس پہ قبول نہیں کیا، لیکن ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جو اس کو بالکل فیشن سمجھتی ہے یا زندگی جینے کا اس کو طریقہ سمجھتی ہے. اگر زندگی جینے کا طریقہ آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ آپ کو جہنم میں لے کے ختم کریں گے. بہرحال یہ اس کا. اور ایک بڑا مشہور قول ہے علماء کی اقوال ایسے کہ ایک انسان جس چیز سے ملوث ہوتا ہے حرام، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو موت بھی اسی حالت میں دے دیتا. شرابیوں کی موت اکثر شراب میں ہو جاتی. دیکھیے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. شراب میں تو اس کو اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں سمجھتا، تو وہ کیا توبہ اور استغفار کریں گے، ایسی حالت مر جاتے ہیں. ایسی جس کو بولیں گے جانوروں کی موت مر جاتے سڑکوں پر. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے. علماء اکابرین کے ایسے اقوال ہیں کہ جو جس حالت میں حرام میں ملوث ہوتا ہے، اگر نہ چھوڑے اس کو بار بار، اللہ اس کو موت بھی اسی میں دے دیتا ہے. اور ایسے نمونے ہم نے کہیں دیکھے. گاتے بچاتے مر گئے کچھ لوگ، ایکسیڈنٹ ہو گیا اچانک مر گئے، چھت گر گیا مر گئے پورے کے پورے، ہے نا. مسجد ہوتی تو خیر بہرحال سب اپنی نیت پر اٹھتے اور سب نمازی اٹھتے. ناچتے اور گاتے مرا تو کیسے اٹھیں گا قیامت میں؟ ناچتے اور گاتے اٹھیں گے. اصل جس طرح سے تم ختم ہوں گے، موت جس حالت میں آئیں گی اسی حالت میں انسان اٹھیں گا. اندازہ لگائیے اپنے رب کے سامنے جا رہے تو بھی گانا چلے گا، اس لیے کہ وہ ایسے ہی اٹھیں گا. کلمہ پڑھتے مرا کلمہ پڑھتے، روزے کی حالت میں مرا روزہ، وضو کی حالت میں مرا وضو اٹھیں گا، نماز کی حالت میں مرا نماز ہی اٹھیں گا، ہے نا. حج کی حالت میں مرا حج کے طور پہ اسی میں اٹھیں گا. وہ طواف کرتے مرا اسی حالت میں وہ طواف میں رہیں گا، اس کو جب تک کے لیے ثواب بھی ہے اس کا. اب گانا گاتے مرا اور شراب پی کر مرا اور زنا کے عمل میں مرا، کیا ہوں گا اندازہ لگائیے. بہرحال اسی طرح جو ہے پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے اللہ کیسے فرمایا. پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے کیا ہے کہ انسان کھانے کے لیے پیسے کے لیے تمیز نہیں کرے گا، پیٹ کے لیے. اور دوسرا شرمگاہ کا فتنہ، وہ تو ہم جانتے ہیں آج زنا کتنا عام ہو چکا ہے. اسی طرح دین کو دولت دنیا کے بدلے بیچنا ایک فتنہ، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. دین کو دولت دنیا کے لیے بیچا جائیں گے. ٹھیک ہے، لوگ دین بیچ دیں گے دولت دنیا کے لیے، لیکن اس معاملے میں اس چیز کی آپ تصدیق کریں کہ واقعی میں اس میں کون ہے اور کون نہیں. ورنہ آج ہمارے پاس سب سے بڑا الزام کیا رہتا؟ کسی بھی آدمی کو دیکھا کچھ کام کرتے ہوئے پیسہ آ رہا ان کو، یہ اچھا الزام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی الزام لگے، کاہن ہے، جادوگر، نعوذ باللہ، پاگل، ایسے الزام لگے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصلیت کیا ہے وہ دیکھی جائے گی. تو یہ بولنے سے پیسہ آ رہا ہی نہیں چلتا، لیکن واقعی میں ایک وقت آئے گا کہ پیٹ کے فتنے اور شرمگاہ کا فتنہ سب کچھ کرائیں گا. اور ہم یہ دو کاموں کے لیے پوری برائی ہوتی دیکھ لیجیے. اب دنیا میں صرف یہ دو چیزوں کے لیے برائی ہوتی ہے، ایک پیٹ اور دوسرا شرمگاہ، شہوت. یہ دو چیزیں جو پورے گناہ کراتے ہیں انسان سے، پورے گناہ. ٹھیک ہے، اور اس کا بدلہ اسلام نے کتنا اچھا دیا. مال و دولت کم دی تو کہا اجر زیادہ ملے گا قیامت میں. غریبی اگر دی تو صبر کرو، اس کا اجر پاؤں گے. اور نکاح کا طریقہ دیا، دونوں کے فتنوں سے بچانے کا طریقہ دیا. بہرحال لوگ اس کو جب چھوڑیں گے یہ فتنے عام ہو جائیں. اسی طرح حرام کمائی کا فتنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے حرام کمائی عام ہو جائیں گی. حرام اور حرام کو الگ الگ شکلوں میں حلال بنایا جائے گا، جو شکلیں میں نے آپ کے سامنے کل رکھی. لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تب تک نہیں آئیں گے جب تک ایسی عورتیں. قیامت کی علامت میں سے میں نے دو چیزیں اب تک نہیں دیکھی. ایک ایسے لوگ جو بیلوں کی دم کے جیسے کوڑے لے کر لوگوں کو مارتے ہوں گے، حاکم جو ظلم کرتے ہوں گے رعایا پر. اور ایسی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہوں گی، ایسے لباس پہنیں گی جو پہنی تو ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، اور خود بھی مائل کریں گی اور مائل ہونے والی ہوں گی دوسروں کو. ایسی عورتیں جو خود دوسروں کو مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی. یہ بھی ایک اس کا وہ ہے. اسی طرح جو ہے جھوٹ اور فریبی پیشواؤں کا فتنہ، مطلب بڑے لوگ جو امت کے بڑے سربراہ ہوں گے، جھوٹ اور جو ہے اسی طرح جو ہے فریب کام وہ لوگ کا. اسی طرح جو ہے گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا فتنہ، کہ حکمراں گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے، وہ گمراہ کریں گے. اسی طرح جو ہے یہود اور نصارہ کی پیروی کا فتنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم قیامت سے پہلے ہو بہو ان کی پیروی کرو گے. اور حدیث کے الفاظ ہی میں نے پڑھے تھے، تتبعوا سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلوں کے طریقوں پر، سنت پر تم چلو گے. پوچھا گیا کیا رومی؟ کہاں اور کون؟ ایک روایت میں پوچھا گیا یہود و نصارہ؟ کہاں اور کون؟ یہی تو ہے وہ. ان کا حتیٰ کہ ان میں سے ایک اپنی ماں سے زنا کریں گا تو ہم میں سے بھی ایک ماں سے زنا کریں گے. حتیٰ کہ ایک چھپلک کے سوراخ میں چلے جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں چھپلک کے سوراخ کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ بیکار کا کام، بس چھپلک کے سے میں بھی چلوں، بس وہ کر رہے ہیں نا، بس مجھے کرنا ہے. ان کا اسٹائل، ان کا یہ، ان کا تو مجھے کرنا ہے. پھر چاہے اسلام غرق ہوتا ہو، دین اور ایمان جاتا ہو، کوئی پرواہ نہیں اس کی. اس لیے کہ خواہشات کو ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے. یہ بات ہمیشہ، یہ خواہشات کو رب بنانے میں آ گئی. یہ شریعت ایک حکم دے اور آپ بنا مجبوری کے اس پہ اڑے رہے کہ میں عمل نہیں کروں گا، وہ یہ خواہشات کو رب بنا. اسی طرح جو فتنوں سے بچنے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کا حکم دیا اور کہا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول ان فتنوں میں اگر میں رہوں تو کیا کروں؟ تو کہا تیر کمان توڑ دینا، اس کی تیریں توڑ دینا اور تلوار کی دھار کو منڈ کرنا اور یہاں سے نکل جانا بستیوں سے. اس لیے کہ ایک روایت میں کیا فرمایا، جو اس کے طرف جھکیں گا وہ بھی شامل ہو جائیں گا، چاہے روکنے کی نیت سے یا چاہے کسی بھی، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. سب سے طریقہ چھوڑ کر نکل جاؤ اس دنیا میں. بہرحال میں وہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ آج آ گیا ہے چھوڑ کے نکلنے کا، لیکن اپنی جگہ ہم جو ہے بہت زیادہ علامتوں کو اپنی زندگی میں جو ہے میں سمجھتا ہوں دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب فتنے ہوں گے قیامت کے، اتنے ہوں گے کہ ایک
زندہ آدمی اپنے سے بہتر مردہ کو سمجھے گا، بولے گا کیا اچھا یار یہ مر گیا، میں اس فتنوں میں جی رہا ہوں. مطلب وہ بہتر سمجھے گا، مرنا موت کو زیادہ اچھا سمجھے گا بنسبت جینے سے. اتنے فتنے بڑھ جائیں گے کہ ایک زندہ آدمی رسول اللہ خبر سے گزرے گا اور رشک کریں گا مردوں پر کہ یار تم اچھے ہو جس حالت میں ہم ہیں. ٹھیک ہے، تو اس قسم کا. اور چلنے والا آدمی پہ ایک بیٹھنے والا آدمی رشک کریں گا یار کتنا اچھا ہے بھاگ رہا ہے نکل، اور ایک بیٹھنے والے سے ایک لیٹنے والا رشک کریں گا یار کتنا اچھا بیٹھا. تو اس قسم کے فتنے قیامت سے پہلے ہوں گے، اور اس کے اسباب اسی طرح ہوں گے زنا، جھوٹ، مکاری، فریب اور لباس کی فحش، اور یہ دھیرے دھیرے اس طرح سے ہوں گے. اسی طرح جو ہے